بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے پہلے کی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سنا۔ آج کے اس ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آپ کو سناؤں گا۔ آپ لوگ آخری تک بنے رہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے تھے، ان میں قوم لوط کا قصہ اور ان کے قوم پر نازل ہونے والے بڑے بڑے عذاب بھی تھے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل جائے۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے ان کا علاقہ چھوڑ کر سدوم شہر میں آباد ہو گئے۔ یہ علاقہ آباد اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق، فاجر اور بدترین کافر تھے اور سیرت کردار میں تمام دنیا سے بدترین تھے۔ راہگیروں کو لوٹتے تھے، مجلسوں میں برا کام کرتے تھے اور ایک دوسرے کے برے کام سے نہ روکتے تھے بلکہ وہ خود ہی برا کام کرتے تھے۔ اور انہوں نے ایسی بے حیائی کے کام کی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کے تصور و خیال و گمان میں نہ تھا۔ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے، جبکہ عورتوں سے نکاح کر کے ان سے مطمئن ہونے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا، لیکن وہ ان کاموں سے نہ رکے۔ ان کاموں سے رکنے کے بجائے بلکہ مزید شرکسی اور گمراہی میں بڑھتے ہی گئے اور اپنے فسق و فجور اور کفر کی راہوں پر قائم ہی رہے۔ پھر ان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا جو ان کے وہم و گمان میں نہ تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جو صاحب عقل و بصیرت ہوں گے باعث عبرت اور مثال بنا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنی کتاب مبین میں ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، تو وہ لوگ بولے کہ ان لوگوں کو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا۔ سو دیکھ لو کہ گنہگاروں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آیت کریمہ قرآن میں جو ارشاد ہوا اس کے مطابق آپ لوگوں نے آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیا۔ اب واقعہ کس طرح آپ لوگ یہ بھی سماعت فرمائے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان لوگوں کو ان کے بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی، تو انہوں نے آپ کی دعوت واعظ و نصیحت پر کان نہ رکھا اور ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ ایک آدمی بھی ان سے ایمان نہ لایا، اور جن کاموں سے روکا گیا تھا اس سے بھی باز نہ آئے بلکہ اپنے غلط کاموں کو جاری رکھا اور اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ رکے، اور اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا اور اس کو کمزور سمجھا۔ اور لوط علیہ السلام کی پوری گفتگو کے جواب میں اس بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو کفر و شرک اور دیگر برائیوں کی آلائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہوئی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا اور کافروں کو ان کے گھروں میں لیٹنے پر مجبور کیا اور ان پر سخت لو چلائی جو سمندر کی موجوں کی طرح منہ اور بدبو دار تھی، اور وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بدبو دار تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات انہوں نے اس وقت کی جب لوط علیہ السلام نے ان کو بہت بڑے بےہودہ کام اور بڑی بے حیائی سے روکا جس کا ان کے سوا پوری دنیا میں کوئی ساتھ دار نہ تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ مذکورہ بالا بے حیا اور بےہودگی کے ساتھ ساتھ وہ راہگیروں کو لوٹتے، بے حیائی والی گفتگو اور قصہ گوئی اور مختلف قسم کے برے کام اور بری باتیں کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے مجلسوں میں ذرہ بھر حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کے مجلسوں میں برے کام کیے جاتے مگر وہ ان پر پردہ نہ رکھتے، مگر وہ ان پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے، اور نہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر کرتی، اور نہ کسی عقل مند دانا انسان کی نصیحت آمیز گفتگو ان پر اثر کرتی۔ اس معاملے میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہوئے تھے، اور نہ گزشتہ گناہوں پر نادم و پشیماں ہوئے، اور نہ آئندہ کے لیے ان کو اپنے آپ تبدیل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت عذاب نے ان کو پکڑا۔ ان کی قوم پر عذاب آنے کی بہت ساری وجہیں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے قوم کے لوگ ایسے تھے کہ مرد سے اور عورت سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے، اور جب ان کے شہر میں کوئی نیا مسافر، خوبصورت مسافر آتا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والیہ اپنے قوم کو خبر کرتی، اور ان کے قوم والے اس مسافر کو اغوا کر کے لے جاتے اور ان کے ساتھ بدفعلیاں کرتے اور زبردستی کر کے ان کو چھوڑ دیتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قوم پر عذاب لانے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہلوا کر بھیجا کہ جا کر کے لوط کو خبر دو کہ ان کے قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو اس بستی سے دور لے کر کے چلے جائیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے تو ان میں سے کوئی مڑ کر کے بستی کی طرف نہ دیکھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو سمجھا دیا، اور سمجھانے کے بعد اس بستی سے دور چلے گئے۔ جب بستی سے دور نکلے تو بستی پر عذاب آیا، مٹی اور پتھروں کی بارش ہوئی اور شہر الٹ پلٹ ہو گیا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والے بستی سے دور چلے گئے تو ان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والیہ کے دل میں اپنے قوم کی محبت جاگی اور وہ مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ جب وہ اس نے مڑ کر کے دیکھا کہ بستی تہس نہس ہو گئی، الٹ پلٹ ہو گئی، تو وہ دیکھ کر کے وہ چلائی، ہائے رے میری قوم۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کو بھی گرفت نے لے لیا۔ اس بارش ہونے والے پتھروں میں سے ایک پتھر اڑ کر کے آیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے سر پر لگا، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر جمی رہ گئی۔ آج بھی عبرتناک مورتی اس کی وہاں پر موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا اور اپنے قوم کو لے کر کے وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی بیوی کے اوپر عذاب آیا لیکن وہ پشیمان نہ ہوئے، اس لیے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آئے تو ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو پوری خبر دے دی کہ آپ کی بیوی مڑ کر دیکھنے والوں میں سے ہے، ان قوم کی مدد کرنے والوں میں سے ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کو کوئی خوف نہ ہوا اور وہ اپنے چاہنے والوں کو لے کر کے اس بستی سے نکل گئے اور ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی چھوڑ دیا، اور ان کی خوبصورت بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، میڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہ سمندر بطور عبرت موجود ہے۔ تو قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خوفناک عذاب عقل و شعور والوں کے لیے ایک عبرتناک واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہم کو یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر کے
بتائے ہوئے فعل پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے بندوں اور پیغمبر کے بتائے ہوئے فعل پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنے آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل پر اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس میں اصل بقا ہے۔ تو ناظرین کرام، کیسی لگی میری یہ ویڈیو؟ آپ لوگ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل جائے۔ چلیے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔